بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کو جو سبق ہے وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کے حوالے سے۔ یہ بھی ایم اے اسلامیات کے 5ویں پرچے عربی زبان و ادب کا سوال ہے۔ نہایت ہی اہم سوال ہے اور پیپر میں یہ اکثر اوقات آتا رہتا ہے۔ 20 نمبر کا سوال آتا ہے اور اس میں سے شارٹ کوسچن بھی 2 یا 4 نمبر کے شارٹ کوسچن بھی آ جاتے ہیں۔ نہایت اہم سوال ہے اور چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو حروف مشبہ بالفعل یہ کل 6 حروف ہیں جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہتے ہیں اور جو جملہ اسمیہ کی خبر ہوتی ہے اس کو ان کی خبر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ان التلمیذ ناجح، اب یہ جملہ تھا التلمیذ ناجح، شاگرد طالب علم کامیاب ہے۔ اب انا نے آ کر التلمیذوں کو التلمیذہ کر دیا۔ ان التلمیذ ناجح، بے شک طالب علم جو ہے وہ کامیاب ہے۔ یہ 6 حروف درج ذیل ہیں۔ انا، انا، کانا، لکنا، لعل اور لیتا، میننگز ساتھ لکھے۔ انا اور انا دونوں کا معنی بے شک ہوتا ہے، کانا کا معنی گویا کہ، اور آگے ان کے عمل میں بھی ہم دیکھ لیں گے معنی واضح ہو جائے گا۔ لکنا کا معنی لیکن، لعل شاید کے، اور لیتا کا معنی کاش کے۔ اچھا، ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انہیں حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ معنی اور عمل میں فعل کے مشابہ ہیں۔ یعنی اب دیکھیں فعل کیا کرتا ہے، فعل ایک اسم کو یعنی مفعول کو زبر دیتا ہے اور جو فاعل ہوتا ہے اس کو رفع دیتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ایک اسم کو زبر دیتے ہیں، ایک کو رفع دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معنی جو ہے وہ جملے کے ہی پیدا کرتے ہیں۔ اب اصولی طور پر ویسے دیکھیں تو حروف کی تعداد کے حوالے سے بھی یہ جو اعراب ہے، اعراب کے حوالے سے بھی یہ فعل کے ہی مشابہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہہ دیتے ہیں۔ عمل کی تفصیل ہم علیحدہ علیحدہ ان کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ تو انا اور انا یہ دونوں جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس میں تاکید کا معنی پیدا کرتے ہیں، انا بھی اور انا بھی۔ جیسے ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح سمیت ان العالم جیدون۔ اب ہم اذان میں جب سنتے ہیں جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہاں پہ ان محمد پڑھنا ہے اور پھر رسول اللہ پڑھنا، تو محمدن کیا ہو جائے گا، انا کا اسم ہو جائے گا، رسول اللہ جو ہے وہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی انا کی خبر ہو جائے گی۔ کانا جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کان الاستاذ ابن، گویا کہ استاد تو باپ ہے، استاد تو باپ جیسا ہے، تو یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ اور لکنہ یہ استدراک کے لیے، استدراک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو کلام ہو چکا ہوتا ہے اس سے جو ہے دوسرے حکم کو، مابعد کو، لکنہ کے مابعد جو ہوتا ہے اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یعنی یہاں پہ لکھا ہو یعنی سابقہ کلام میں پیدا شدہ وہم کو دور کرنے کے لیے، جیسے الخادم حاضرون، الخادم حاضرون ولکن السید غائب، خادم تو حاضر ہے لیکن جو سردار ہے، آقا ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں پر الخادم حاضرون، اب پوچھا گیا دونوں کے بارے میں، تو جب الخادم حاضرون کہا گیا تو شک سا ذہن میں آیا کہ شاید وہ بھی حاضر ہے جو سید ہے، آقا ہے، تو لیکن لاکنہ نے آ کر اس بات کو ختم کر دیا اور پہلے حکم سے اس کو جدا کر دیا، اس کے الٹ حکم کو بیان کر دیا، تو اس کو استدراک کہتے ہیں۔ لعل یہ رجا کے لیے آتا ہے، یعنی امید کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی چیز کے حصول کے لیے آرزو کرنا جو قریب الحصول ہو اور محبوب ہو، پیاری ہو اور جلد ملنے والی ہو اور مل سکتی ہو۔ جیسے لعل اللہ یرحمونی، تاکہ اللہ کیا کرے مجھ پر، شاید کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائے۔ کبھی یہ جو ہے ایسی چیز کی آرزو کے لیے آتا ہے جو کہ ناپسند ہو، اس کو اشفاق کہتے ہیں۔ اشفاق سے مراد ایسی چیز کی آرزو کرنا جو ناپسند، جیسے لعل زیدن ہالکن، شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اور کبھی یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لعلہ یتذکر، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اب جیسے لعلکم تتقون ہے قرآن پاک میں، تو لعلہ بعض اوقات کیا ہے، علت سبب بیان کرنے کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ تو آگے جو چھٹا ہے وہ ہے لیتا، یہ تمنی کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی چیز کی آرزو کرنا جس کا پورا ہونا
मुमकिन हो, पूरा होना नामुमकिन हो। जैसे लई तली किंतारम मिन अज़्ज़हब, ए काश के मेरे लिए सोने का एक खजाना होता, या ऐसी आरजू के लिए आता है जिसका हासिल होना नामुमकिन हो। तो जैसे लईत शबाबा यऊदो, अब बल्कि पहले में मुमकिन ही था कि हो सकता है खजाना मिल भी जाए, और दूसरा जो है नामुमकिन, जैसे लईत शबाबा यऊदो, ए काश के जवानी लौट आए। तो अब जवानी का लौटना मुमकिन नहीं, लेकिन खजाने का हासिल हो जाना मुमकिन है। तो ये कुल 6 हरूफ हैं, और ये 6 जो है इनके अलग-अलग हमने पढ़ी है, तफसील है। इन्होंने एक नोट लिखा हुआ है कि कभी इन 6 हरूफ के बाद माकाफा आ जाता है जो इन्हें अमल से रोक देता है, उस वक्त ये अफ़ाल पर भी दाखिल होता है। ज़ाहिर बात है ये वैसे जुमला इस्मिया पर यानी अस्मा वगैरह पर दाखिल होते हैं, और जब मा आ जाए तो फिर ये अफ़ाल पर भी दाखिल हो जाता है। जैसे इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तो अब इन्नमा के बाद, इन्ना के बाद मा काफा आ गया, तो इसके बाद ये फेल पर दाखिल हो गए, ठीक है। लेकिन जो लईता है इसके लिए मा आ जाए तो फिर इसकी ये खुसूसियत ज़ायल नहीं होती, इसलिए आमिला और गैर आमिला बनाना दोनों जायज़ है, यानी वो अमल कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, यानी कि मुब्तदा को नस्ब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। जैसे लई तमल इंसान भी पढ़ सकते हैं, लई तमल इंसानों भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह लई तमल सुरूर दाइमुन, ए काश के सुरूर हमेशा रहता, और लई तमल इंसान काबिल, ए काश के इंसान क्या होता, कामिल होता। तो ये है। अब इन्ना और अन्ना के इस्तेमाल में फ़र्क है, तो मैं मुख्तसर गुजारिश कर देता हूँ। एक ही बात है, इन्ना इब्तदाई कलाम में आता है और अन्ना जो है वो दरमियाने कलाम में आता है, जैसे हमने मिसालों में भी देखा है। वैसे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अब ये इब्तदा में इन्ना आ गया, और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो दरमियाने कलाम में अन्ना आ जाता है। तो ये कुल 6 हरूफ है, और निहायत ही अहम सवाल है जो आज हमने पढ़ा है हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल के हवाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, नहीं भी आई कहीं अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज को जो सबक है वो है हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल के हवाले से। ये भी एम ए इस्लामियात के 5वें पर्चे अरबी ज़बान और अदब का सवाल है। निहायत ही अहम सवाल है, और पेपर में ये अक्सर औक़ात आता रहता है। 20 नंबर का सवाल आता है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी 2 या 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। निहायत आम सवाल है, और चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, ये कुल 6 हरूफ हैं जो जुमला इस्मिया पर दाखिल होते हैं, मुब्तदा को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। मुब्तदा को इनका इस्म कहते हैं, और जो जुमला इस्मिया की ख़बर होती है उसको इनकी ख़बर कहते हैं। जैसा कि इन्न तिलमीज़ा नाजिहुन, अब ये जुमला था अतिलमीज़ो नाजिहुन, शागिर्द तालिब इल्म कामयाब है। अब इन्ना ने आकर अतिलमीज़ो